نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہوگا۔ مغالطہ ہو سکتا ہے، دھوکہ کھا سکتا ہے، کوئی تعویل غلط ہو جائے، کوئی تعبیر غلط کر دی جائے، اس کی وجہ سے دھوکہ کھا جائے، یہ ہو جائے گا۔ لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے، جس درجے شدت کے ساتھ، تکرار کے ساتھ، اعادے کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیش نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان، کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا۔ یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے، شرک میں ملوث لوگ ہیں، اس لیے کہ مشرکین کی 3 اقسام ہیں، سمجھ لیجئے۔ ایک مشرک بغیر کتاب، ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے، وہ شرک کرتے ہو۔ ایک مشرک اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، وہ بھی مشرک تو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا، بڑا ہی یوں سمجھیے کہ گھناؤنا شرک ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا، عیسائی لڑکی سے کر سکتا ہے، چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے۔ ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں، کوئی رکاوٹ ہی نہیں، لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی ہے، اہل کتاب کے ساتھ، کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے۔ جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ تیسرے درجے میں مسلمان مشرک، مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے، ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان پر فتویٰ لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں۔ ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں، ان کی توہین کریں، انہیں مشرک کہیں، تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہوگا ہی نہیں، آپ کی بات تو سنے گی۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی احسن۔ ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے، بڑی دانائی کی ضرورت ہے، بڑی بصیرت باطنی کی ضرورت ہے، اور اس میں وعظ بھی ہو تو بہت ہی عمدہ، بہت اعلیٰ، بہت نرم، بہت اچھے انداز میں، موعظۃ الحسنہ۔ ان کے جذبات کو برانگیختہ نہ کیا جائے، ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں یا سسیپٹیبلٹیز ہیں یا الرجیز ہیں، ان کو خواہ خواہ چھیڑا نہ جائے، بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے، اصولی اعتبار سے کیا جائے۔ اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کی۔ Shirk in Islam is the biggest sin. Shirk in Arabic means associating partners. In the Islamic terminology, it means associating partners with Allah. It is the biggest sin. If you break any one of the 3 categories of Tawheed, you are doing shirk. It is the biggest sin in Islam. And Allah says in the Quran, in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 48, Allah forgiveth not that you associate partners with Him. Anything else, if He pleases, He may forgive. But anyone who associates partners with Him has done the most grievous, heinous sin. The same message is repeated in Surah Nisa, chapter number 4, verse number 116. Allah subhanahu wa ta'ala does not forgive the sin of joining gods with Him. Anything else, if He pleases, He may forgive. But anyone who has joined gods with Allah, he has strayed away too far. So according to the Quran, the sin which Allah will never forgive is shirk. Therefore, while doing da'wah, while speaking to any human being, the best message you can convey is convey the message of Tawheed. Allah na'budu illallah, that we worship none but Allah. And Allah says in the Quran in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 72, it says, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. They are doing kufr, those who say that Allah is Christ, the son of Mary. وَقَالَ الْمَسِيحُ, but said Christ, Ya Bani Israel, O children of Israel, U'budullah, worship Allah,
Rabbi wa Rabbukum, who's my Lord and your Lord. Inna ma yushrik billah. Anyone who associates partners with Allah, faqad haram Allah al-Jannah. Allah will make Jannah forbidden for them. Allah will make paradise forbidden for them. وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. And fire shall be his dwelling place, and he shall have no helpers in the hereafter. Jesus Christ, peace be upon him, said, إِنَّو مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Anyone who associates partners with Allah, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah will make paradise forbidden for him. وَمَا وَهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. And fire shall be his dwelling place, and he shall have no helpers in the hereafter. That's the reason I started my talk by quoting a verse of the Quran from Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 64, which says, Kul ya ahlal kitab. Say, O people of the book, Ta'alaw ila kalmatin sawa'in bayna baynakum. Come to common terms as between us and you. Which is the first term? Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. Only believing in one God is not sufficient. Besides believing in one God, you also have to worship Him alone and no one else. The first term is Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah, one true Almighty God. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا. That we associate no partners with Him. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. That we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. فَإِن تَوَلَّوْا. Then they turn back. فَقُولُوا اشْهَدُوا. Say, bear witness. بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. We are Muslims bowing our will to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah says in the Quran, in Surah Yusuf, chapter number 12, verse number 106, that most of the people do not worship Allah without associating partners with Him. That means most of the people, when they worship Allah, they also associate partners with Him. The right thing is worship Him without associating partners. Allah says in Surah Luqman, chapter number 31, verse number 27, that if all the trees on this earth was converted to pens, and all the oceans into ink, backed with the seven oceans, yet the words of Allah would not be exhausted. I would like to end my talk by giving the quotation of the glorious Quran from Surah Hajj, chapter number 22, verse number 73, which says, Amen, listen to this parable. All those who you take for protectors besides Allah, if all of them gathered together to create a fly, they cannot even create a fly. If all those who you worship besides Allah, even if they gathered, they will not be able to create a fly. And if the fly snatches away something, they will not be even able to get it back. Feeble are those who petition, feeble are those who they petition. Wa akhru dawana alhamdulillahi rabbil alameen.